آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا مُشَاحِدٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، کہ آج کی اس بابرکت رات میں بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو عام معافی کے شب میں بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہیں معاف کرتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج عام معافی کے شب میں بھی لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ پہلا شخص وہ مشرک ہے جو دیا تو اللہ کا کھا رہا ہے لیکن وہ داتا کسی اور کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی سوال کرتا ہے، اس سے اپنی ضروریات کو مانگتا ہے اور اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ایسا بد نصیب شخص ہے جو آج معافی کی رات بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مشاحن ہے، کینہ پرور ہے، اپنے دلوں میں بغض و عناد رکھے ہوا ہے، ایسا شخص بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی بھی آج کی بابرکت رات میں معافی نہیں ہوگی۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، اور تیسرا وہ بد نصیب ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کس طرح معمولی باتوں پہ اپنے تعلقات توڑ لیتے ہیں، اپنے رشتوں کے ایک لفظ ختم کر دیتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، چند پیسوں اور چند روپیوں کے خاطر اپنے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے۔ تو رشتے کو قائم کرنا، اس کو برقرار رکھنا، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ایک رشتہ دار ہے جو میرا حقوق ادا نہیں کرتا لیکن میں اس کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا اس کے منہ میں تم گرم راکھ جھونک رہے ہو کہ ہمارے اوپر جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں۔ اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ تو لہذا ہم اپنی طرف سے رشتہ داری کو نہ توڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ تو عام آدمی بھی، ایک جانور اور کتا بھی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو چارہ ڈالیں، روٹی کھلائیں گے تو آپ کو دیکھ کر اپنے وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہ تو جانوروں کی صفت پائی جاتی۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، کہ بدلے کے اندر صلہ رحمی کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، ایسا شخص رشتہ داری کو قائم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے اپنے رشتے کو برقرار وہ شخص رکھتا ہے جو بغیر کسی بدلے کے اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ خاندان کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مالدار ہوتے ہیں تو کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے،
کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دولت سے نوازا ہے، دنیاوی نعمتوں کے اندر رکھا ہے، تو ہم اس کا اظہار بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کے حساب سے ان کی خدمت کریں، عزت کریں۔ ایسا نہ کریں کہ اگر انہوں نے ہمارے فلاں شادی کے اندر اور فنکشن میں اتنے کا گفٹ دیا تھا تو ہم بھی اتنا ہی کا دیں۔ اس نے اپنے مالی اعتبار سے اس کی جو حیثیت تھی اس نے دیا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں، اس کے پاس ہدیہ اور تحفہ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا کھول بھی اگر گفٹ میں دے، تحفے میں دے، تو اس کو رد نہ کرے۔ اس طرح اگر وہ شخص اپنے ایزار کو لٹکاتا ہے تو یہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے، ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، پانچواں وہ شخص ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ایسا شخص بھی آج کی شب معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا بھی بڑا بد نصیب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں بد دعا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تم ان کی دعا کو قبول فرما لے، ایک سفارش کرنے والے کی طرح کوئی سفارش کرتا ہو۔ جیسے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی بڑا آدمی کسی کے بارے میں ریکمینڈ کرتا ہو کہ اس کا یہ کام کر دے، تو اسی طرح اللہ کے دربار میں جبرائیل امین نے بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد دعا کی قبولیت کی سفارش کی۔ تو سوچئے کہ ایسا شخص وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر دنیاوی دولت اللہ نے اس کو دے بھی دی تو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو مشرکوں کو بھی نوازے ہوا، ظالموں اور جابروں کو بھی دنیاوی دولت دی ہے، فرعون اور نمرود کو بھی نوازا تھا، اور ایسی اتنی دولت دی تھی اور اتنا اس کو اقتدار دیا تھا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ تو دنیا میں اگر نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے، نافرمانیوں کے باوجود، تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ آپ کتنی نافرمانی کر سکتے ہیں، کیجئے۔ جب اللہ پکڑے گا تو مہلت نہیں دے گا، فرصت نہیں ملے گی توبہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے طویل عرصے تک اس کو سدھرنے کا موقع دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائے،
اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے. بار بار اسے سمجھایا گیا لیکن اپنی وہ ضد پہ قائم رہا. تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصر کے اندر دریائے نیل میں غرق کر دیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا. اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ آج میں تیرے جسم کو نجات دے رہا ہوں تاکہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنے. یہ لوگ دیکھ کر نصیحت حاصل کرے کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا اور آج اس کی حالت کیا ہے. تو دولت سے اللہ نے نوازا ہے، نافرمانیوں کے باوجود تو بھی وہ قابل مبارکباد نہیں ہیں وہ بندے، وہ لڑکے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص بڑے ہی خسارے کے اندر ہے. اللہ کے عام معافی کے اندر وہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور ایک وہ شخص والا الہ مدمن خمر، اور وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے.